الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت اور ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ وہ کسی کام کے بارے میں تذبذب اور کشمکش میں ہوتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ہمیں دو باتوں کی طرف رہنمائی کی۔ پہلی چیز کہ ہم استخارہ کریں، دوسری چیز کہ ہم مشورہ کریں۔ استخارہ میں بندہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر و برکت کے راستے کی طرف رہنمائی مانگتا ہے، اور مشورہ میں اللہ کے بندوں سے خیر اور بہتری کے راستے کی مشورہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں بتلایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مومنوں کے آپسی معاملات مشورہ سے طے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہم تو بدرج اولا مشورہ کے محتاج ہیں کہ ایک دوسرے سے مشورہ لیں۔ مشورہ یہ دین کا ایک عظیم باب ہے اور خیر کا راستہ ہے۔ مشورے کے بارے میں ایک اہم چیز یہ یاد رکھیں کہ مشورہ جب بھی کریں، چاہے دینی چاہے جس معاملے میں ہو، اس فن کے ماہر سے مشورہ کریں۔ اگر صحت اور تندرستی کے معاملے میں مشورہ کرنا ہو تو کسی ماہر ڈاکٹر اور طبیب سے مشورہ کریں۔ اگر بزنس اور تجارت کے مسئلے میں مشورہ کرنا ہو تو کسی ماہر اقتصادیات سے مشورہ کریں۔ دینی اور شرعی معاملے میں مسائل کے معاملے میں پوچھنا ہو، مشورہ کرنا ہو تو کسی عالم دین سے مشورہ کریں۔ جب بھی مشورہ کریں جو اس فن کے ماہر ہوں ان سے مشورہ کریں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ مشورہ میں خیر ہے۔ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی نادم و شرمندہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے کام میں مشورہ کیا کریں، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔